الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے لوگوں کے، بہت ساری قوموں کے واقعات اور حالات بیان کیے ہیں۔ قوم عاد کا قصہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری قوموں کا، بہت سارے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور ان سارے واقعات کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری دنیائے انسانیت کے لیے سبق موجود ہے، اور وہی سبق دینے کے لیے اللہ نے ان واقعات اور حالات کو بیان کیا ہے۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ قرآن کریم کے اندر قوم سبا کا بیان کیا گیا ہے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم سبا میں نشانی موجود ہے، تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ ایک قوم گزری تھی جس کا نام تھا قوم سبا، یمن کے اندر ان کا بسیرا تھا، یمن پر ان کی حکومت بھی قائم تھی، اور ان کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اور جو آپ سنتے ہیں بلقیس کا نام، جن کا ذکر آیا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں، یہ بلقیس اسی قوم کی تھی اور وہاں کی وہ بادشاہ تھی۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ تو بہت بڑی قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر آباد کیا تھا اس کو بڑا اچھا مقام دیا تھا، سہولتیں عطا فرمائی تھی، آسائش کے سامان دیے تھے، راحت کے اسباب دیے تھے۔ غرض یہ کہ جو دنیاوی اعتبار سے سہولت اور آسائش اور بہتری اور بھلائی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کو عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ قوم سبا جہاں آباد تھی وہاں ایک بہت بڑا شہر تھا جس کو کہتے ہیں شہر معارب، اور وہ شہر وادی کے درمیان میں واقع تھا، اور وادی کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے
جب بارشیں ہوتی تھی تو پانی ادھر سے ادھر سے پہاڑوں سے گر کر اس وادی کے اندر آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ پریشان ہوتے تھے، پانی گھروں میں گھس جاتا تھا، رہنے میں دشواریاں ہوتی تھی۔ یہ جب صورتحال دیکھی اور وہاں پر بار بار یہ صورتحال دیکھنے میں آتی تھی تو اس زمانے میں جو بادشاہ لوگ موجود تھے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا، اس لیے کہ وہاں وادی میں یہ شہر آباد تھا اور یہ پہاڑوں سے آتا تھا پانی۔ تو بادشاہ لوگوں نے اس زمانے میں غور و فکر کرنے کے بعد ایک بہت بڑا ڈیم بنایا جس سے کہ پانی روک کر رکھا جا سکے اور یہ وادی میں بہہ کر لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ تو اس کے لیے بہت بڑا ڈیم بنایا، بڑا مضبوط قسم کا ڈیم بنایا اور بہت بڑا ڈیم بنایا اور اس کے 3 دروازے رکھے۔ ایک اوپر والا دروازہ جب پانی آ کر وہاں جمع رہتا تھا تو جب ضرورت پڑتی تھی تو اوپر والا دروازہ کھول دیتے تھے، جس سے کہ پانی جہاں پہنچانا ہوتا تھا وہاں پہنچایا جاتا تھا، اور جب پانی اس سے کم ہوتا تو دوسرا دروازہ کھولتے، اور جب اس سے بھی نیچے ہوتا تو تیسرا دروازہ کھولتے، اور پانی بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کھیتوں میں دیا جاتا، باغات میں دیا جاتا، ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا۔ غرض یہ کہ بڑا اچھا ڈیم، بڑا مضبوط قسم کا ڈیم بنایا اور اس کے اندر بڑی مقدار کے اندر پانی جمع رہتا تھا، اور پھر ان لوگوں نے مختلف اطراف و جوانب کے اندر اس کو پھیلانے کے لیے پانی کو بڑا اچھا انتظام کیا۔ اس طریقے پر اللہ نے ان کو سہولت دی، آسائش دی، اور یہ جو بیچ میں شہر آباد تھا، بہت بڑی بستی تھی، وہاں بھی یہ پانی لانے کی بڑی سہولتیں پہنچائی گئی، چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کی گئی، اور اسی کے ساتھ ادھر اور ادھر دونوں رخوں پر شہر کے لوگوں نے اپنے اپنے باغات سجا دیے، ادھر بھی اور ادھر بھی، بس باغات کا ایک سلسلہ ہے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکرا لے کر، خالی ٹوکرا، باغات کے نیچے سے گزرتا چلا جائے تو خود بخود اوپر سے پھل گرتے رہتے تھے اور اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، نہ توڑنے کی ضرورت، نہ محنت اٹھانے کی ضرورت۔ یہاں سے وہاں تک باغات کا سلسلہ، اور باغات کے اندر اللہ کی طرف سے یہ دین کہ خوب پھل ہو رہا ہے، خوب پھل ہو رہا ہے، ہر وقت تر و تازہ پھل کھا رہے ہیں۔ ایسا اللہ نے شہر ان کو عطا فرمایا اور ان کی آمدنی کا اس کو بڑا ذریعہ بنا دیا۔ تو آمدنی کا ذریعہ یہ باغات، اور اس میں کھانے و پینے کی ہر طرح کی آسائش اور ہر قسم کے پھل اللہ نے ان کو عطا فرما دیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خصوصیت وہاں کی یہ تھی، بلدۃ طیبہ، اس شہر کو اللہ نے پاکیزہ شہر بنایا، نہ کچرا ہے، نہ کوڑا ہے، نہ غلیظ ادھر کی کوئی غلیظی ہے، پلیدی ہے، اور نہ اس میں مچھر ہیں، نہ مکھیاں ہیں، نہ پسو ہیں، نہ سانپ ہے، نہ بچھو ہے۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اللہ کی کیا نعمت تھی اور کیسی عظیم نعمت تھی کہ وہاں مچھر نہیں ہوتا۔ اگر اتفاق سے کسی جگہ سے مچھر ان کے شہر میں گھس آتے تو مر جاتے، اس لیے کہ مچھر پلتے ہیں وہاں پر جہاں گندگی ہوتی ہے، اسی لیے جہاں صفائی کا بڑا نظام رہتا ہے تو وہاں پر مچھر نہیں آتے، مچھر آتے ہیں وہاں جہاں ان کی غذا ان کو ملتی ہو۔ اب یہ ایسا پاکیزہ شہر کہ اس کے اندر نام و نشان کو بھی کوئی گندگی اور پلیدی اور نجاست موجود نہیں ہے، ہوا بڑی پاکیزہ ہے، ہر طرف
پھل ہی پھل ہے، باغات ہی باغات ہیں، اور ایسی ہوا تازہ تازہ مل رہی ہے کہ صحت خوب مل رہی ہے۔ جب ایسی جگہ کوئی آدمی جا کے رہتا ہے تو صحت بھی اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، جہاں پولوشن بالکل نہیں، جہاں پر گرد و غبار کچھ بھی نہیں، صحت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ ساری دولتیں ان کو عطا فرمائی تھی، ساری نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، کھانے کی سہولت، پینے کی سہولت، پانی کی سہولت، بڑی اچھی فضا، بڑی اچھی ہوا، اور صحت اور قوت، اور کھانے و پینے کے لیے ہر قسم کی چیزیں، اور اس کے ساتھ ایسا شہر جس کے اندر نہ گندگی، نہ پلیدی، نہ بچھو، نہ سانپ، نہ کوئی ایسی چیز جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ اللہ نے ایسی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ اللہ نے یہ ساری نعمتوں سے نواز کر وہاں پیغمبروں کے ذریعے ان کو تعلیم دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس قوم کے اندر 13 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، ایک کے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے، ایک نہیں 13 پیغمبر وقفے وقفے سے ان کے اندر آتے رہے۔ پیغمبروں نے تعلیم لا کر اللہ کی پیش کی لوگوں کے سامنے۔ کیا تعلیم تھی؟ تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ اور پیو اور نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کرنا۔ یا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں راحتیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں صحت مندیاں دی ہیں، اللہ نے یہ پھل پھلاریاں دی ہیں، اللہ نے تمہارا اقتصادی نظام اتنا مضبوط بنایا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تم کو دی گئی ہیں، تو اب تمہارا کام ہے اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی کرنا۔ کتنا چھوٹا سا مطالبہ ہے اللہ کا کہ بھائی کھاؤ پیو رہو، آسائش میں رہو، سب کرو، لیکن ایک کام تم کو کرنا ہے، وہ اللہ کی شکر گزاری۔ اللہ کی شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغامات کو مانو، اللہ کی باتوں کو مانو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں خرچ کرو، من مانیاں نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے، اللہ کی شکر گزاری یہ ہے آنکھ کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرو، اللہ کی نامرضی میں استعمال نہ کرو۔ ہم نے کھانے اور پینے کی دولتیں نعمتیں تم کو دی ہیں، خوب کھاؤ، لیکن اللہ کا شکر یہ بھی ادا کرو کہ اس کی اس نعمت میں سے غریبوں کو بھی دیا کرو۔ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ صرف کھا لینا کھا لینا کھا لینا یہ نہیں، کھانے کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ نے کہا میرے نام پر نکالو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، فقیروں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، حاجت مندوں کو دو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے تم کو دینا ہے۔ اور اللہ نے تم کو جو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اس میں اللہ کی شکر گزاری کرو، نماز پڑھو۔ اللہ نے صحت دی ہے نا، طاقت دی ہے، اس طاقت کا استعمال یوں کرو کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کیا کرو۔ اللہ نے طاقت دی، لیکن ہم ساری طاقت کو، قوت کو، اپنے اندر کی صلاحیت کو لے جا کے اجاڑ دیں غلط جگہ پر، غلط کام میں لگائے۔ آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، اپنے اندر کی قوت کو، طاقت کو غلط جگہ پر لا کے لے جا کے استعمال کر دیتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا نافرمان ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اللہ نے کہا بس ہمارا یہ مطالبہ ہے، واشکروا لہ، اللہ کی شکر گزاری کرنا ہے۔ شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ میں نے 1-2 مثالیں دے دی سمجھانے کے لیے۔ کیا اللہ کا مطالبہ تھا؟ مال میں مطالبہ تھا کہ صحیح جگہ استعمال کرو، اس میں فضول خرچی نہ ہو،
بیہودہ خرچ اس کے اندر نہ ہو، اللہ کی نامرضی میں خرچ نہ کیا جائے، حرام کاموں میں خرچ نہ کیا جائے، اور جو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، ان کو دیا کرو۔ تمہارے اندر ہم نے صحت دی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کے دین کا کام کرو، اس قوت کو، طاقت کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے استعمال کرو۔ یہ ہے نا اللہ کی شکر گزاری۔ آنکھ دی ہے تو آنکھ کو کیا کرنا؟ آنکھ کو غلط جگہ استعمال کریں، نامحرموں کو دیکھنے میں استعمال کریں؟ نہیں، اللہ کی مرضی میں اس کو استعمال کرو۔ اللہ جہاں چاہتے ہیں وہیں پر دیکھو، جہاں اللہ نہیں چاہتے وہاں اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ اللہ نے زبان دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ قرآن میں تذکرہ بھی کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ انسانوں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھوں کی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان بھی دی ہے انسان کو، اور زبان کے ساتھ دو ہونٹ بھی دیے۔ معلوم ہوا ہونٹ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہونٹ نہ ہو انسان بات نہیں کر سکتا۔ ہونٹ کا بڑا دخل ہے الفاظ کے استعمال کرنے میں، اسی لیے آپ تجوید کی کتاب پڑھیں گے نا، جب قرآن پڑھنے کا اصول بتاتے ہیں، قرآن ایسا پڑھنا ہے، یہاں یہ لفظ ایسا استعمال کرنا ہے، یہاں یہ لفظ ایسا استعمال کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کو بتائیں گے دانت اتنے ہوتے ہیں اور حلق یہ ہوتا ہے اور پھر یہ زبان ہے اور اس کی وہ تالو ہے اور یہ ہونٹ ہے، ہونٹ سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں۔ مثلا آپ بولنا چاہتے ہیں محمد، ہونٹ نہ ہو تو آپ محمد نہیں بول سکتے، اس لیے کہ محمد ایسا پیارا لفظ ہے کہ جب آدمی اس کو بولنا چاہتا ہے تو دو ہونٹ ملتے ہیں، منہ دیکھیے دو ہونٹ مل رہے ہیں تبھی میم نکل رہا ہے، محمد جب یہ بولتے ہیں ہاں اندر والا حلق بھی استعمال ہوتا ہے، اور زبان کا یہ جو لفظ ہے، زبان کا یہ جو کنارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہونٹ، یہ ہونٹ استعمال ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہونٹ انسان کے پاس میں نہ ہو تو بول چال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، لیکن انسان ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن کبھی نہیں سوچتا کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے جو مجھ کو عطا کی گئی۔ تو بتایا رہا تھا کہ ان لوگوں کو اس قسم کی تمام نعمتیں دی گئی تھی، ظاہری نعمتیں، اندرونی نعمتیں، اور جو ہے اقتصادی نعمتیں، ساری آسائشیں، صحت مندیاں، طاقت و توانائیاں، یہ سب دے کر اللہ نے مطالبہ کیا ان ساری نعمتوں کو استعمال کرو، کھاؤ اور پیو، لیکن میری شکر گزاری کے ساتھ۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ بڑپن میں مبتلا ہو گئی، فخر اور غرور میں تکبر میں مبتلا ہو گئی، اللہ کو بالکل بھلا دیا۔ مال آیا تو خدا کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ اس قوم کا حال یہ تھا کہ گھروں کے اندر پانی آ جا رہا ہے، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ڈیم بنانے کی توفیق دی اور ڈیم بنایا گیا۔ ڈیم کے ذریعے پانی کو روک لگائی گئی اور اس کے ذریعے ان کے شہر کی حفاظت کی گئی، اور پھر اس پانی کو مختلف ذریعوں سے استعمال کر کے بڑے بڑے باغات وہاں پر لگانے کی اللہ نے توفیق دی اور ایسا پاکیزہ شہر آباد کر دیا۔ اور پیغمبروں کو بھیج کر اللہ نے کہا اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی نماز پڑھا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زکات ادا کیا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق غریبوں کی امداد کیا کرو۔ لیکن کیا ہوا؟
فخر میں، غرور میں، تکبر میں، غفلت میں، ان سب چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَأَعْرَضُوا، اعراض کیا انہوں نے، پیغمبروں کی نہیں مانی، اللہ کے حکم کو ٹلا دیا، مال دولت کے غرور میں، مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر پڑے رہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے بجائے معصیتوں کا ابتلا رہا۔ مال آیا، بس جناب جو جی چاہ رہا ہے کرتا ہے، عیش کر رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، غلط کاریوں میں لگا ہوا ہے، اور اس طرح بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے۔ فضول خرچیاں، حرام کاموں میں مال کا خرچ کرنا، یہ جب سب ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر سیل عرم کو بھیج دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ، عرم کے معنی آتے ہیں ڈیم، ابھی میں نے ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں جو ڈیم ان کے لیے، ان کی فلاح کا، ان کے لیے سکون کا، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو لے کر اللہ کے حکم کو ٹال دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسی ڈیم کو اللہ نے عذاب کا ذریعہ بنا دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ، ڈیم کا سیلاب بھیجا۔ روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کرنا چاہا، پہلے تو پیغمبروں کے ذریعے سب ان کو بتا دیا، سب چیزیں کھول دی گئی، لیکن جب بار بار کی نصیحتیں کام لائی اور اللہ نے ان کو ہلاک کرنا چاہا، تو ڈیم کے اوپر بڑے بڑے چوہے اللہ نے پیدا کر دیے۔ ڈیم تو باہر ڈیم ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہوا کرتی۔ سال ہاں سال جو ہے سووں برس تک یہ چلتا رہا، لیکن جب یہ نافرمانی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے بڑے بڑے چوہوں کو مسلط کر دیا۔ وہ ایسے زبردست چوہے تھے کہ ڈیم کو کھوکھلا کرنے میں لگے رہے، اس کی جڑوں کو اور اس کی بنیادوں کو اکھاڑنے کا کام کرتے رہے۔ اب لوگ مست قلندر اپنی جگہ پر ہیں، عیش کر رہے ہیں، مستی میں مبتلا ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہیں، غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیم کے اوپر ان چوہوں کو مسلط کر دیا، اور وہ چوہے ڈیم کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور اس کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے شروع میں ان چوہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا ارے بھائی یہ چوہے بہت بڑے بڑے چوہے ڈیم کو نقصان پہنچا دیں گے، اور ڈیم جو اتنا مضبوط ہے وہ کھوکھلا ہو جائے گا، اس لیے ان کا کچھ انتظام کرو۔ انتظام کیا کیا؟ چوہوں کو کھانے کے لیے بڑی بڑی بلیاں لا کے چھوڑ دی وہاں۔ اب بلیاں لا کے وہاں چھوڑ دی، اور بلیاں جب چوہوں کو کھانے جاتی تھی تو وہ چوہے معمولی چوہے نہیں تھے، وہ بلیوں کو کھانے لگے۔ جب اللہ عذاب بھیجنا چاہے تو بھائی کوئی تدبیر کام نہیں آتی، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے اور تدبیر ناکام ہو جاتی۔ تو بلیاں جا جا کر ڈر کے مارے بھاگ کے آنے لگی۔ اب چوہے وہاں پر موجود، بلی کوئی جانے وہاں تیار نہیں، اور کوئی بلی پہنچ گئی تو انہوں نے، چوہوں نے اس کو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا مار دیا یا بھگا دیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ صورت دیکھی تو وہ سمجھے بھائی آج نہیں تو کل خطرہ آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگ منتقل ہو کر ادھر ادھر چلے گئے، لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے لوگ اس صورتحال کو دیکھ کر ادھر ادھر منتقل ہو گئے، اور جو لوگ غفلت میں تھے وہ وہیں پڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آیا کہ ڈیم کھوکھلا ہو گیا۔ چوہوں نے اس کو اس قدر کھوکھلا کر دیا کہ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ڈیم گر پڑا، اور جو کچھ کے پانی کا ذخیرہ وہاں موجود تھا وہ پورا
پانی سیلاب کی شکل میں شہر کے اندر داخل ہو گئے. نتیجہ ہوا کہ پورا شہر برباد، تمام انسان جو وہاں موجود تھے وہ ہلاک، کوئی چیز باقی نہ رہی. اللہ نے اس کو فرمایا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان کے اوپر ڈیم کا سیلاب بھیج دیا تھا. نتیجہ ہوا سب کچھ غارت ہو گیا، اور جو بعد میں کچھ لوگ بچ گئے وہ وہیں پر رہے، لیکن سارا شہر اجڑ چکا تھا، باغات سب کے سب اجڑ چکے تھے، کوئی چیز وہاں پر موجود نہ تھی. جو لوگ تھے انہوں نے کچھ اپنے پھر جھونپڑے بنائے اور رہنا شروع کر دیا، اور یہ جو لوگ بچے ہوئے وہاں موجود تھے وہ باغات کی جگہ دیکھ رہے تھے کہ وہ باغات تو اب نہیں ہے، اس کی جگہ اللہ نے دوسرے باغات ایسے پیدا کر دیے ہیں. اللہ اس کے لیے آگے فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے ان دو باغوں کے ادھر ایک دو باغ چل رہے تھے، ان کے بجائے دوسرے باغ ان کو دو عطا کر دیے. ذواتئی اکل خمط، کڑوے کسیلے پھلوں کے، کڑوے کسیلے پھل. اب یہ تو وہ زمانہ تھا اللہ نے کیسے کیسے پھل دیے تھے ان کو، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دوسرے جو باغات دیے اب وہاں پر کیا پھل نکلتا ہے؟ کسیلا سا پھل نکلتا ہے، کڑوا پھل نکلتا ہے، اور کچھ جھاؤں کے درخت وہاں پر پیدا ہو گئے. اللہ نے یہ صورتحال وہاں پر پیدا فرما دی. آگے اللہ کہتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ ان کو دیا. ذالک جزیناہم بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کی سزا میں، اس کے جزا میں یہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا. یہ ہے قصہ جو وہاں پر بیان کیا گیا ہے. بھائیو، اللہ کہتے ہیں اس کے اندر سب کے لیے نشانی موجود ہے. لقد كان لسبع في مسكنهم آية، اس کے اندر نشانی، غور کریں تو ہمارے لیے بھی نشانی ہے. اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، ہم اپنی صحت کو فراموش نہ کریں. اللہ نے صحت دی ہے، یہ سب سوچے اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے آنکھیں دی ہے، سوچے اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے کان دیے ہیں، سوچے اللہ کی نعمت ہے. پوری باڈی ہماری موجود ہے، اس کے اندر کیسے کیسے آرگن موجود ہیں، کیسے کیسے پارٹس موجود ہے، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں. اور پھر باہر کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، ہوا اور روشنی اور مکانات اور مختلف قسم کی جائیدادیں اور مختلف قسم کے مکانات، یہ سب کچھ اللہ نے جو ہم کو عطا کیا ہے یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے. اس نعمت پر ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی مطالبہ ہم سے بھی ہے. اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی بات مانو، نفس کی بات پہ نہ چلو، منمانی زندگی نہ کرو، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی پر اپنی زندگی کو قائم کرو. پیغمبر آئے، ان کے پاس بھی آئے، اور ہمارے پاس تو سب سے بڑے پیغمبر آ گئے. ہمارے پاس سب سے بڑے پیغمبر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے بھیجا، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. ان کی تعلیم تمام انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے. اس کے اندر ہم سے کہا گیا ہے کہ تم بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اس کو استعمال کرو اور صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، حرام کاموں میں استعمال نہ کرو. اپنے اندر والی بھی کوئی نعمت ہو اس کو بھی استعمال نہ کرو غلط جگہ، باہر کی کوئی نعمت ہو اس کو بھی استعمال نہ کرو کسی غلط جگہ پر. اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضیات کے اندر خرچ کیا کرو، اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھو، زکات نکالا کرو. زکات کے علاوہ بھی کچھ تم سے مانگا جاتا ہے. ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، بلا شبہ مال کے اندر زکات کے علاوہ بھی ایک حق ہے.
مسجدوں کا حق ہے، مدرسوں کا حق ہے، اور ملی کاموں کا حق ہے، اور مختلف قسم کی چیزوں کا حق ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ سارے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ اللہ نے نعمت دی تو ان سارے حقوق کو انجام دو، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ ہم کو جسم میں طاقت و قدرت دی، لیکن طاقت و قدرت کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، کلبوں میں جا کر غارت نہ کرو، حرام کاموں میں لے جا کر خرچ کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ اللہ کی اس نعمت کو حلال جگہ خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو، اللہ کی عبادت میں خرچ کرو، اللہ کی ریاضت میں خرچ کرو، اس طریقے پر اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کر کے چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بھاری نعمت ہے۔ یہ ہے اللہ کا مطالبہ۔ اور پھر اس میں سبق ہم کو کیا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی نہ کی جیسے انہوں نے نہ کی، اگر ہم نے بھی اس کے اندر اپنی منمانی چلائی جیسے کہ ان لوگوں نے چلائی، اور ہم نے بھی پیغمبروں کی تعلیم کو نظر انداز کر ڈالا جیسے کہ ان لوگوں نے کیا تھا، اور اللہ کی ان نعمتوں کو کسی غلط جگہ استعمال کرتے رہے جیسے ان لوگوں نے کیا تھا، تو پھر بھائیو اللہ کے عذاب سے ہم بھی بری نہیں ہو سکتے، محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کسی نہ کسی شکل میں عذاب ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ سبق اس کے اندر پڑھایا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، اور کیسے قدردانی؟ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا اور نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔